وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ نویں پارے کے آخر میں یہ جو دو آیتیں آئی تھیں، اس میں یہ تھا کہ تم ان سے اس حد تک قتال کرو، لڑو کہ ان میں عقیدے کا فساد نہ رہے۔ خلاصہ یہ کہ قتال کا ذکر تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ قتال کے بعد پھر مال غنیمت وغیرہ بھی آتا ہے، اس لیے مال غنیمت کا آگے ذکر ہے۔ اور اس بات کو جان لو کہ جو چیز بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا 5واں حصہ، اب 4 حصے تو آگے غانمین کے لیے، مجاہدین کے لیے، اس کا 5ویں حصے میں پھر 5 حصے ہیں، کل کا 5واں حصہ اللہ کا، اس کے رسول کا، یعنی اللہ کے رسول کو پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا، اور اس کے رسول کا ہے، اور آپ کے قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، غریبوں کا ہے، مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس نصرت پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والے کے دن میں ہم نے اس کو اتارا تھا، یعنی اس مدد کو ہم نے اتارا، تو ظاہری اسباب میں دیکھا جائے تو ساز و سامان بھی تمہارے نہیں، عدد بھی تمہارا کتنا قلیل، لیکن تمہیں فتح ہو گئی۔ تو فتح ہونے کا معنی یہ کہ محض اللہ کی نصرت اور اعانت تمہیں آئی۔ تو اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس مدد پر جو صرف اللہ کی وجہ سے آئی، تو مال غنیمت میں خمس کا نکالنا تمہارے لیے پھر مشکل نہیں ہوگا۔ اس چیز پر جس کو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن، جس دن کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھی، نازل فرمایا تھا۔ اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ کب تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب تم اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے جو مدینہ منورہ کے قریب تھا، اور وہ لوگ اس مطلب کے میدان میں، وہ لوگ اس بدر کے میدان میں، اس میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے، اور وہ قافلہ تم سے نیچے کی طرف کو تھا جو سمندر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اور اگر تم اور کوئی بات پھیلاتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہوتا، لیکن تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے، یعنی تاکہ جس کو برباد ہونا ہے وہ نشان آئے پیچھے برباد ہو، اور جس کو زندہ ہونا رہنا ہے وہ نشان آئے پیچھے زندہ رہے۔ یعنی کتنی واضح طور پر اللہ کی مدد ہے کہ اتنے نہتے اور اتنے قلیل مقدار میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم شان فتح عطا فرمائی، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آم کے خام میں، یہ تیسرے پارے کے اندر بھی مضمون آ چکا ہے، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے آم کے خام میں آپ کو وہ لوگ کم کر کے دکھلائے۔ ایک ہوتا ہے کہ غلط دکھلانا اور ایک ہوتا ہے کم دکھلانا۔ آپ کو وہ لوگ کم کر کے دکھلائے ہے جی، تو اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لوگ زیادہ کر کے دکھلا دیتے جیسا واقعے میں وہ زیادہ تھے تو تمہاری ہمتیں ہار جاتی اور اس امر میں تم میں باہم نزاع ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے
اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں، جبکہ تم مقابل ہوئے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھلا رہے تھے، اور ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے. تم تو تھے ہی کم، لیکن ان کی نگاہ میں کم کرایا تاکہ جو کام اللہ کو کرنا منظور تھا اس کی تکمیل کر دے اور ہر ایک جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور سب مقدمے خدائی کی طرف رجوع کیے جائیں گے. اے ایمان والو، جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ کا اتفاق ہوا کرے تو ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. جی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ذکر میں لگ جاؤ، کیونکہ ذکر میں لگو گے تو تیرے بارے میں آ رہا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو جب ذکر پڑھو گے تو دل میں قرار آئے گا، دل میں اطمینان آئے گا، اور جب دل میں اطمینان آئے گا تو قدم تو دل کے تابع ہے، اس لیے قدم میں بھی جماؤ آئے گا. تو ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہنے کا طریقہ ہے اللہ کا ذکر کرو، جیسا تیسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر بھی یہ مضمون آ چکا ہے. ذکر اچھا، امید ہے کہ تم کامیاب ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور آپس میں جھگڑنا نہ، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، کیا بشارت ہے. جس کو اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے. جس کو اللہ ملے، یعنی کبھی ایسی لذت آتی ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے نا تو آدمی صبر کر لے، تو صبر کر کے یہ سوچے کہ مجھے اللہ مل گئے تو دل چاہتا ہے کہ مجھے اور تکلیف دے، میں اور صبر کروں، مجھے اور اللہ ملے، اور تکلیف دے میں اور صبر کروں، مجھے اور اللہ. یعنی عجیب چیز ہے. ان اللہ جیسی ذات جس کو مل جائے اسے اور کیا چاہیے. اور ان لوگوں کے مشابہ مت ہونا کہ جو اپنے گھروں سے تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. جب وہ قریش بدر کے طرح آ رہے تھے نا، عورتیں بھی ساتھ ہے، ناچ کرنے والے بھی، گانے والے بھی، تو بڑے اترا کر تکبر کے ساتھ آ رہے تھے. اس میں بنو کنانا ایک قبیلہ ہے، اس کا سردار ہے سراقہ. ان کی اور قریش والوں کی آپس میں ان کی لگتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو بدر کی طرف جائیں اور پیچھے بنو کنانا والے ہمارے بچوں پر حملہ کر دیں، تو یہ خطرہ تھا. تو ابلیس نے مطلب کہ وہ آیا اور آ کر کے سردار بن کر کے سراقہ یعنی بنو کنانا کا سردار کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا بالکل پرواہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بڑے اطمینان سے جنگ کرنے کے لیے جاؤ. نہ کہا ہم تب چلیں گے کہ تم ہمارے ساتھ چلو. تو حارث کے ہاتھ میں ہاتھ کو پکڑ لیا تھا، تو اندر سے ابلیس اور ظاہری شکل تھی انسان کی. تو جب یہ بدر کے قریب گیا تو وہاں ملائکہ کو دیکھا. ملائکہ اس کو تو نظر آ رہے تھے، عام انسانوں کو نظر نہیں آ رہے. تو حارث کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو نکال کر بڑی جلدی سے وہاں سے بھاگا. ابھی تو کہتا تھا میں شکر کروں گا، کہنے لگا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے تو جو ڈر ایمان کے بغیر ہو اس ڈر کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا. یہ ڈرتا ہوں کہ اللہ میری پٹائی نہ کر دے. یہ نہیں کہ میں بڑا خوف خدا والا، اللہ کی خشیت والا، وہ مراد نہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے تو خوف معتبر نہیں ہے. تو یہ کہنے لگا اور اس وقت کا ان سے ذکر کیجیے جبکہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھلائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا حامی ہوں. پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہا کہ میرا تم سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی. میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ
سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی یوں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے، ان کو پرواہ کوئی نہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، پرواہ کوئی نہیں کہ ہماری تعداد کتنی کم ہے، لیکن ان کے دین نے ان کو اتنے غرے میں ڈال رکھا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور بڑے حکمت والے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں، ان کے منہ اور ان کی پشتوں پر مارتے جاتے ہیں، ان کے منہ ان کی پشتوں پر۔ اب یہاں علامہ زمخشری لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ ذکر کرتے ہیں اس مقام پر کہ منہ اور پشتیں ان دونوں کو آپس میں عطف کے ساتھ جوڑا کیسے گیا؟ جوڑ تو ان میں ہوتا ہے کہ جن میں دونوں میں مناسبت ہو، تو کہا جس طرح پشتیں ان کی غلاظت مادی نکالتی ہیں، اسی طرح ان کے منہ جو ہے کفری یا کلمات نکال کر غلاظت روحانی نکالتے ہیں۔ تو غلاظت نکالنے میں دونوں شریک ہیں، اس بات نے ذکر کیا۔ یہ عالم برزخ کی بھی زندگی ہے، اور عالم برزخ میں بھی سزا وغیرہ انعام وغیرہ ملتے ہیں۔ ان کے منہ پر ان کی پشتوں مارتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں آگ کی سزا جھیلنا، یعنی عالم برزخ میں آگ کی سزا جھیلو۔ تو معلوم ہوتا ہے عالم برزخ میں بھی سزا ہوتی ہے۔ یہ عذاب ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بیٹھے ہیں، اور یہ امر تو ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ چوتھے پارے میں بحث آ چکی ہے کہ اللہ ظلام نہیں، تو ظلام تو کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو مانے یہ کہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں لیکن تھوڑا ظلم کرنے والا ہے، تو یہ معنی نکلتا تھا۔ تو چوتھے پارے میں نے کہا تھا کہ مبالغہ ہے، ظلام مبالغہ کا صیغہ، لیکن یہ نفی میں مبالغہ ہے، مبالغے کی نفی نہیں۔ نفی میں یعنی ذرہ برابر بھی ظلم کا اس بارگاہ میں نام نشان ہی نہیں۔ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت اللہ کے عدل کی جگہ ہے اور جہنم اللہ کے عدل کی جگہ ہے، اور جنت اللہ کے رحمت کی جگہ ہے۔ ظلم کو اس بارگاہ میں دخل ہی نہیں، ظلم کو اس بارگاہ میں یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں، یعنی ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کی حالت تھی کہ انہوں نے آیات الہیہ کا انکار کیا، تو خدا تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے اور سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، اللہ تعالیٰ بدلتے نہیں جب تک کہ وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدل جاتے۔ اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ یہی مضمون تیرے بارے میں بھی انشاءاللہ آ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، اللہ نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ تیرے بارے کے اندر بھی آ رہا ہے۔ ان کی حالت فرعون والوں اور ان سے پہلے والوں کی حالت ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اس پر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مطلب کہ ہلاک کر دیا۔ تو پہلے تو مشرکین کی وہ نفی آ رہی تھی نا، اب یہ مطلب یہودیوں کی بنو قریظہ والوں کا ذکر آ رہا ہے، اور فرعون والوں کو غرق کر دیا، وہ سب ظالم تھے۔ اب یہود بنو قریظہ بلا شبہ بدترین مخلوقات، ساری کائنات میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں، تو یہ ایمان نہ لائیں گے جن کی یہ کیفیت ہے کہ آپ ان سے عہد لے چکے ہیں، وہی جنگ احزاب غزوہ خندق میں، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ ایسا معاہدہ کیا تھا کہ باہر سے کوئی دشمن آئے گا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، تو انہوں نے ان کی مدد کی، احزاب کی، اور وہ ڈرتے نہیں۔ تو اگر آپ لڑائی میں ان لوگوں پر قابو پائیں تو ان کے ذریعے سے اور لوگوں کو
جو کہ ان کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجیے، ایسی جنگ ان سے لڑیں کہ اوروں کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے اور جنگ لڑنے کی ان میں ہمت نہ رہے، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، مطلب کہ آپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ یہ بنو قریظہ والوں سے معاہدہ تھا، اگر ہو جائے اور خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیجیے کہ آپ اور وہ برابر ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ تم نے تو معاہدہ کیا ہے ان کو بتلایا نہیں، اور ان کی نیت تو ہے کہ خیانت کریں گے، لیکن مومن کی شان نہیں خیانت کرے، واضح طور پہ کہہ دے اچھا بھی ہمیں ذرا شک ہوا ہے، شبہ ہو گیا کہ اب وعدہ پورا نہیں کریں گی، اس لیے پہلے ہی تمہیں بتلا دیتے ہیں کہ اب ہمارا وعدہ پورے کرنے کا جو ہمارا معاہدہ تھا اس معاہدے کو ہم کینسل کرتے ہیں، وہ معاہدہ موجود نہیں رہتا۔ واضح طور پہ کہہ دو، کیونکہ مومن کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور کافر لوگ اپنے کو یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ کے نکل گئے، یقیناً وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے، خدا کے ہاتھ میں۔ اور ان کافروں کے لیے دیکھو نا، اس آیت پر غور کریں، اور ان کافروں کے لیے تم سے جتنا ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے اور سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعے سے اتنا جنگی سامان ہو کہ اس کے ذریعے سے تم روب جمائے رکھو، اور ان پر جو کہ اللہ کے دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، اب روم والے کسرا والے، ان سے بھی تم نے جنگیں لڑنی ہے، تو خوب جنگی سامان کو جمع کرو، اتنا جمع کرو جہاں تک تمہاری طاقت تمہارے بس میں ہے۔ اگر ایک ہمارے ملک میں 1000 ٹینک بنتے ہیں ایک سال میں، انہوں نے 999 بنائے، تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ آئے گی کہ تم اتنا بنا سکتے تھے، ایک ٹینک تم نے کم کیوں کیا؟ یعنی یہ مانا ہے، تو جتنا سامان جنگ بنا سکو ان کے مقابلے کے اندر وہ بناؤ، اور اتنا بناؤ کہ دشمن ڈر جائے۔ اب دشمن کے پاس ایٹم ہو اور ہمارے پاس ایٹم نہ ہو تو دشمن ڈرے گا، اور اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسا نماز پڑھو حکم ہے، زکوٰۃ دو حکم ہے، اسی طرح سامان جنگ اتنا تیار کرو کہ کافر سامان جنگ کی کثرت کو دیکھ کر تم سے ڈرنا شروع کر دیں۔ اب اپنی بدنی قوت کو بھی جمع کرو، سامان کو ہر اعتبار سے قوت کو تم جمع کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی فجر کی تو 2 فرض ہے نا، اور ایک آدمی کہ جی میرے اندر طاقت ہے کہ میں 40 پڑھوں، طاقت ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے، نہیں نہ پڑھ سکتا، وہ 2 ہی پڑھے گا، لیکن جنگی سامان میں جہاں تک بنا سکتا ہے اتنا بنانا پڑے گا، اگر نہیں بنائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو جائے گا۔ کیسا سبحان اللہ، اسلام کے اندر اب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دو، اسباب کو ترک کر دو اور اسباب کو اختیار نہ کرو اور کہ جی بجی اللہ ہے میرے ساتھ، اللہ چاہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیں، مذہب اسلام تو ہے ہی صلح کو طلب کرنے والا، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ اب یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ ظاہری طور پہ صلح کر رہے ہیں، اندر کوئی چال نہ ہو، تو کہتے ہیں اگر زیادہ غم ہو بھی نہ پڑو، اگر اس صلح کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو صلح کرو، اللہ پہ توکل کرو، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ آپ کو صلح کے بہانے سے دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، سبحان اللہ، کیا پیارا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور مسلمانوں سے قوت دی۔ اور اے میرے حبیب، ان کے دلوں میں اتفاق اللہ نے پیدا کیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کر دیتے، روئے زمین کے خزانے لگا دیتے، اتنی ان میں دشمنیاں تھیں کہ ان میں آپس میں الفت پیدا نہ ہوتی، کہ ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، اتنا خزانہ بھی تقسیم کرتے وہ، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زبردست ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے،
اور جن مومنین نے آپ کی پیروی کی ہے نا وہ ظاہری طور پر وہ کافی ہے، اس لیے اللہ کو بھروسہ کریں۔ اور اے عظیم الشان پیغمبر، عام مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے اور ان کو قانون بتلا دیں کہ بھاگنا کہاں جائز ہے اور کہاں بھاگنا جائز نہیں، قانون فرار بھی اور قانون فرار بھی ان کو بتلا دیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر تم میں کے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اگر کہ یہ عبارت میں تو یہ خبر آ رہی نا ایسے ہوں گے تو یوں ہو جائے گا، حقیقت میں یہ امر ہے، یعنی مطلب کہ ان کے مقابلے میں بھاگنا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ اگر تم 20 ہو تو 200 کے مقابلے میں مت بھاگو، اور بھاگنا تمہارا ناجائز ہے۔ یہ صیغہ امر کا ہے اور نہیں کا ہے، لیکن ظاہر میں یہ خبر کے طور پہ ہے، اور خبر میں اصل میں یہ نفی سے یا نئی سے مبالغہ ہوتا ہے، خبر میں زیادہ مبالغہ ہوتا ہے۔ جیسا پہلے پارے کے مطلب کہ 10ویں رکوع کی پہلی آیت میں ذکر آیا تھا نا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو اصل میں چاہیے کیا؟ جیسا 15 پارے میں آ رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، تو خبر کے رنگ میں آ گیا۔ تو اس میں گویا کلام میں مبالغہ ہے۔ مبالغہ کیا ہے کہ گویا ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ایسا نہ کرنا اور تم نے اس پر عمل کر لیا، اور اب ہم خبر دے رہے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو گے، اس لیے کلام کے اندر پھر مبالغہ، تو خبر میں نہیں کے مقابلے میں مبالغہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس مقام پر وہ ذکر خبر کے رنگ میں آگے ہے، اگر تم نے کہ 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں کہ 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ 1 اور 10 کی نسبتیں بھاگنا جائز نہیں، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ قیامت بھی ہے، یہ جنت بھی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے جنگ لڑیں، یہ تو مومن ہی یہ تصور کر کے جنگ لڑ سکتا ہے، اس لیے نسبت ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی، اللہ نے اس حکم کو ساتھ ہی منسوخ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر دیا کہ تم میں ہمت کی کمی آ گئی ہے۔ اصل میں جتنی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے نا تو ہر ایک کہتا جی وہ کرے گا، اب اتنے زیادہ ہے اب وہ کر لیں گے، یہ ہے جی میرے ذمے نہیں۔ لیکن جب کم ہوتے ہیں تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے یہ کام تو میں نہیں کرنا ہے، یہ کام تو اس میں قوت آ جاتی ہے۔ اس لیے پہلے قلیل تھے تو اس میں یہ تھا، لیکن جب کثرت آئی تو ایک دوسرے پر اعتماد کیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی کمی آ گئی۔ سو اگر تم میں کے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں گے تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو 70 گرفتار ہوئے تھے نا بدر کے اندر، تو پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اللہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ بڑے بڑے جبابرہ اور بڑے بڑے یہ کفار قبضے کے اندر آئے تھے، 70 تو ان کے مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حبیب آپ نے اجتہاد کیا، تو اجتہاد میں آپ سے خطا ہوئی، تو خطا ہونا تو ممکن ہے جیسا کل میں نے ذکر کیا تھا، لیکن خطا پر باقی رہنا ممکن نہیں۔ اس لیے ہماری طرف سے وہی آتی ہے کہ مسئلہ یوں نہیں، مسئلہ یوں ہے۔ فرمایا نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے قیدی باقی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں ہے، اچھی طرح خونریزی نہ کر لیں۔ تم تو دنیا کا مال ثواب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور بڑی حکمت والے ہیں۔ تو یہ جو دنیا تھی یہ صرف دنیا نہیں تھی، دنیا کے ساتھ آخرت تھی۔ ایک تھی صرف آخرت اور ایک دنیا اور آخرت
دونوں تھی، تو صرف دنیا نہیں تھی۔ اگر خدا تعالیٰ کا ایک نوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو عمل تم نے اختیار کیا ہے اس کے بارے میں تم پر کوئی بڑی سزا واقع ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ رائے تو ٹھیک نہیں تھی کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا، لیکن جو فدیہ مال ہم نے لیا ہے اب پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب چونکہ آپ کر چکے ہیں نا، اس لیے اس کو میں جائز کرتا ہوں۔ اس کو کیا کرتا ہوں؟ جو فدیہ تم نے لیا نا اس کو میں جائز کرتا ہوں، کیونکہ آپ میرے حبیب ہے۔ سو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اے عظیم الشان پیغمبر، آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل میں ایمان معلوم ہوگا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو دے دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، سبحان اللہ، وطن کا چھوڑنا، گھر بار کا چھوڑنا، اگر بچے ساتھ نہ جائیں ان کو چھوڑنا، بیوی ساتھ نہ جائے ان کو چھوڑنا اور اللہ کی خاطر جانا، اپنے وطن کو جہاں زندگی گزاری ہے سمجھے کہ جہاں کھیلے کودے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا ایک مشکل مسئلہ ہے۔ تو بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور جن لوگوں نے مدینہ والوں نے ان کو رہنے کی جگہ دی، یہ تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، اور وہ انصار سے مدینہ منورہ والے، اور جن لوگوں نے رہنے کو جگہ دی تو ہجرت والے بھی اور مدد دینے والے بھی، مہاجر بھی اور انصار بھی، جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ایک دوسرے کے۔ اور یہ وہاں ظاہر بات ہے کہ بیویاں بھی، بچے بھی، رشتہ دار سارے اپنے کفر کے دارالحرم میں اس میں چھوڑ کر کے آ گئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ اب ان میں بیوی بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے وارث یہ بنیں گے، ایک دوسرے کا وارث۔ اور یہ جو انصار نے کمال کر دیا، چشم فلک نے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ عام طور پر عرب کے اندر دو دو بیویاں عام طور پر ہوتی، ہم مطلب کہ ایک انصاری نے کیا کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، تو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اور تو مجھے ہجرت کر کے آیا ہے، تیرے سارے بیوی بچے وہاں رہ گئے، میری دو ہیں تیرے پاس ایک بھی نہیں، سرکار نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، آپس میں بعض ہم بعض میں سے ہیں، اس لیے میری دو بیویوں میں سے ایک کو تو دیکھ لے، تو جس کو تو پسند کرے گا میں اسے طلاق دے دوں گا، تو اسے نکاح کر لینا۔ دیکھو نا کتنی بڑی قربانی، اس قربانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایمان کا جو جذبہ ہے، عشق ہے، اللہ سے جو لو لگ جاتی ہے نا، تو ساری کائنات ان کی نظروں کے سامنے کچھ نہیں رہتی۔ اب یہ جو آپس میں یہ جو ہے نا آج کل خود کش حملے کرتے ہیں نا، تو اس کا نام خود کش حملہ رکھنا تو میرے خیال میں کوئی مناسب نہیں لگتا۔ اس کا نام جیسے آپ نے وہ 11 پارے کے 3 رکوع کی پہلی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جانیں بھی خرید لی اور مال بھی خرید لیے، اور آگے چل کے کیا کہا کہ یقتلون و یقتلون، یہ قتل کرتے بھی ہیں اور اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی نوبت آ جائے تو قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ طلب شہادت ہے، استشہاد ہے، اور پہلی کوشش یہ ہے کہ یقتلون ہو اور دوسری کوشش یہ ہے کہ یقتلون ہو، کیونکہ مومن کی جان مومن کی نہیں، یہ اللہ کی جان ہے، تو خود کش کا لفظ کو ثقیل سے لگتا ہے، اس لیے یہ تو طلب شہادت ہے، اس کا نام ہے استشہاد، اس کا نام ہے ایک غزوہ کرنا، قتال کرنا۔ اس راستے میں اگر موت آ جاتی ہے تو موت آ جائے، جس کا ذکر 11 پارے کے اللہ تعالیٰ 30 رکوع کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا۔
تو آگے فرماتے ہیں یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب ہجرت نہ کی تمہارے آپس میں کوئی تعلق، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہیں تو تمہارے ذمے مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تم میں اور ان میں آپس میں عہد ہو چکا ہے، ہم آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر اس پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ اگلی آیت پر ذرا غور کریں نا، مطلب کہ صحابہ کی شان میں یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحابہ کو کافر نہ کہو، صحابہ مومن ہیں ان کو کافر نہ کہو۔ اب جس نے کہا غلط فہمی میں ہے، یہ آیت کتنی واضح ہے، کہتے ہیں جو لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر دیکھو نا ایک نظریہ یہ لیا جائے کہ سوائے چار کے کوئی صحابی مطلب کہ مسلمان ہی نہیں تھا، ابو ذر ہے، مقداد ہے، جابر ہے، سلمان، بس ان کے علاوہ اور نہیں۔ اہل بیت کا مسئلہ تو الگ ہے، لیکن صحابہ میں کوئی صحابہ نہیں۔ اس پر ذرا غور کریں اس آیت پر کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے اپنے یہاں ان کو ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ ہجرت کرنے والے بھی اور ان کی مدد کرنے والے بھی اللہ کہتے ہیں مومن نہیں، یہ پکے مومن ہیں۔ یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے یہی مومن ہیں۔ اصل ترجمہ یہ لوگ ہی مومن ہیں، حقا بڑے پکے مومن ہیں، یعنی انصار بھی اور مہاجرین بھی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑی معزز روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد کے زمانہ میں ایمان لائے اور بعد ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو یہ لوگ تمہارے شمار میں ہیں۔ اور باقی یہ جو تھا نا کہ انصاری مہاجر کا وارث ہوگا، مہاجر انصاری کا وارث ہوگا، اب یہ مسئلہ منسوخ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں، اب چونکہ تعداد بڑھ گئی، کافی لوگ آ گئے، تو یہ رشتہ دار وراثت وغیرہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ آگے سورہ برات آ گئی، اس کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کاتب وحی کو لکھوایا کرتے تھے نا تو نئی صورت آتی تو بسم اللہ بھی پہلے لکھوا دیتے، لیکن یہاں بسم اللہ کو لکھایا نہیں، اور پیغمبر کی ذات یہ بتلا دیتی کہ یہ آیتیں کہاں رکھی جائیں، یہ آیتیں کس مقام پر جز میں رکھی جائیں، یہ بھی نہیں بتلایا۔ اور جب یہ نہیں بتلایا تو مطلب کہ دونوں سے اس کا تشبہ ہو گیا کہ یہ کسی صورت کا جز ہے، یہ بھی نہیں بتلایا اور بسم اللہ بھی نہیں بتلائی۔ اس لیے سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایسی صورت کے ساتھ اس کو ملایا جن کا جوڑ تھا، تو سورہ انفال اور سورہ برات کا اس میں جوڑ ہے، اور وہ پہلے نازل ہوئی تھی، اس لیے پہلے میں نے اس کا ذکر کر دیا، اس کا ذکر بعد میں کیا۔ تو جب اس کو پڑھا جائے گا نا بیچ میں سے، یعنی پڑھتے پڑھتے اگر آپ بیچ میں آئیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر اقتدام شروع یہیں سے کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو بیچ میں سے جہاں سے بھی شروع کریں گے تو بسم اللہ تو پڑھنی پڑے گی نا، تو یا اس اعتبار سے بسم اللہ اور چیز ہے، لیکن اس اعتبار۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے اس میں کافروں سے برات کا اظہار ہے نا کہ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تو چونکہ اس میں برات ہے تو برات کے ہے، برات میں تو ایک نو کی جنگ ہے، تو اس میں جنگ میں مطلب کہ بسم اللہ ایک قسم کا امان ہے اور برات خلاف امان ہے، اس اعتبار سے یہاں بسم اللہ کا جوڑ لیں۔ بعضوں نے یہ حکمت بھی اس مقام پر بیان کی۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے۔ تو یہاں اس مقام پر چار جماعتیں اگر سامنے ہونا، چار جماعتیں تو چار جماعتیں سامنے ہوں تو یہ آیتیں جو آ رہی ہیں نا بیچ میں گڑبڑ آیتیں آ رہی ہیں، ان کا جوڑ لگانا پھر آسان ہو جائے گا، جوڑ لگانا، کیونکہ تسلسل سے ایک جماعت کا ذکر نہیں آ رہا، ایک کا ذکر آیا ایک دو آیتوں میں دوسری شروع ہو گئی، اس کا ذکر آیا تو ایک اور تیسری شروع ہو گئی، تو جماعتیں اصل میں چار ہیں،
ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے عہد کو توڑا تھا، جنہوں نے عہد کو توڑا تھا، وہ مطلب کہ واقعہ مشہور ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ تو جب پیغمبر کی ذات نے خواب بیان کیا، پیغمبر کا خواب کیونکہ وحی ہوتا ہے، اس لیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چلیں پھر عمرہ کے لیے چلیں، تو پیغمبر کی ذات نے ان کے کہنے پر پھر عمرے کا خواب بھی دیکھا تھا، تو 1500 صحابہ کو لے کر سرکار پہنچے اور مقام حدیبیہ میں رکنا پڑا، کافروں نے آگے جانے نہ دیا، جنگ کا خطرہ تھا، اس لیے پیغمبر کی ذات نے کہا جو شرط بھی تم لگاؤ کہ صلح کے رنگ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تو 10 سال کا صلح نامہ وہ تیار کیا گیا اور اس سال عمرہ نہیں کیا گیا بلکہ پھر واپس آنا پڑا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے جیسا 26 پارے میں آ رہا نا کہ اے اللہ کا نبی جناب والا نے تو خواب دیکھا تھا اور خواب وہی ہوتی ہے تو ہم واپس کیسے آ رہے ہیں؟ تو کہا اے عمر کیا میں نے کہا تھا اس سال میں نے اتنا ہی کہا تھا نا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور عمرے کے بعد بعض میرے صحابی بال منڈوا رہے ہیں اور بعض کٹوا رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرح جائز ہوتا ہے، قصر بھی اور حلق بھی، منڈوانا بھی اور کٹوانا بھی۔ عمرہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال جائیں گے، اس سال نہیں تو آئندہ سال سے ضرور عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے بالوں کا منڈوانا قصر کروانا یہ ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا حدیبیہ میں۔ اب یہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس میں وہ جو اور لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ قریش والے اور مدینہ منورہ والے مومنین ان کی آپس میں صلح نامہ ہے، تو جس کا دل چاہے ان کا دوست بن جائے، حلیف بن جائے ان کا، اور جس کا دل چاہے ہمارا مدینہ والوں کا دوست بن جائے۔ تو بنو خزاع والے تو مدینہ والوں کے دوست بن گئے، اور بنو بکر والے جو مکہ مکرمہ کے پاس تھے یہ بھی مکہ ہی کے پاس تھے، تو یہ بنو بکر والے قریش کی بن گئے، اور بنو بکر میں اور خزاع میں آپس میں لڑائیاں چلی آ رہی تھی، اور اب چونکہ آپس میں جنگ بند ہو گئی کیونکہ دونوں میں یہ قریش میں اور ان میں جنگ بند ہے اور یہ حلیف ہے، تو حلیف کو بھی ہے، لیکن انہوں نے چوری سے نا مطلب کہ بزدلی کرتے ہوئے رات کو تہجد کے وقت میں انہوں نے آ کر کے شب خون مارا، خزاع والوں پر بنو بکر والوں نے حملہ کیا، قریش والوں نے اسلحہ کے اعتبار سے اور ویسے بھی جنگ میں حصہ لینے میں کہ سرکار کو اتنے دور ہے مسلمان، ان کو کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے اس میں حصہ لیا ہے، تو پیغمبر نے عہد کو توڑا، جب عہد کو توڑا تو پیغمبر کی ذات نے اپنے قاصد کو بھیجا، اب یا تو یہ کہ ان کی دیت دی جائے اور یا یہ کہ ہم عہد کو توڑتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، اور یا یہ پیغمبر کی ذات کو شرائط لگا کر کے ان کو بھیجا، انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم عہد کو توڑتے ہیں، اب یہی ہمیں ہے کہ ہم عہد توڑتے ہیں، اور جب عہد کو توڑا تو اس کے بعد پیغمبر کی ذات نے حکم کیا، پھر اس کے بعد جب آئے نا ابو سفیان اور آ کر کے مکہ مکرمہ میں کہا میں یہ کر آیا ہوں، تو پھر دوبارہ ان کو بھیجا گیا، بھیجا گیا، تو جب یہ گئے وہاں اور جا کر کے انہوں نے کفار لگا یہ آپ نے کیا کر دیا، ان سے کہیں نہیں ہم معاہدہ کی پھر تجدید کرتے ہیں، تو تجدید معاہدہ کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، پہلے معاہدہ تو توڑا گیا، پھر تجدید معاہدہ کے لیے ابو سفیان کو بھیجا گیا، تو ابو سفیان جب مدینہ منورہ میں پہنچے علی مرتضیٰ سے حسن حسین سے اوروں سے ملے کہ صلح کرا دیں، یہ معاہدہ جو ہے نا ہم اس کو توڑتے ہیں، مطلب کہ یہ جو نسخ کیا تھا نا اب اس کی تجدید کرتے ہیں، اب یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد ام حبیبہ تو ابو سفیان کی بیٹی ہے اور سرکار کی بیوی ہے، تو جب ان کے پاس گئے یہ کہنے کے لیے تو انہوں نے بستر کو لپیٹ لیا، جب بستر کو لپیٹا تو یہ کہنے لگے ابو سفیان کہ آپ نے اس لیے بستر لپیٹا ہے کہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا، آپ نے لپیٹا کیسے؟ ان لگا بات یہ ہے کہ بستر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک مشرک ناپاک جو کفر کی نجاست میں ہو اتنے پاکیزہ شخصیت کے بستر پر بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے میں نے لپیٹ دیا،
اس لیے میں نے لپیٹ دیا۔ تو وہ کہنے لگی تو نے بہت برا کیا اور تو بہت بری ہو گئی، اور یہ ہوگی اس انداز میں ذکر کیا۔ تو بہرحال یہ معاہدہ ہوا کہ اب یہ جنگ جو ہے نا، یہ صلح نامہ ہوا تھا، انہوں نے تھوڑا، سرکار نے کہا کہ بنو خزاعہ کے 40 آدمی جب مسجد نبوی میں آئے نا، عمرو بن سالم خزاعی کی قیادت میں، اور آ کر کے اشعار میں، ان کے اشعار پر میں بہت چلتے تھے نا، اور اشعار میں آ کر کے کہا کہ انہوں نے یوں عہد کو توڑا، تہجد کے وقت میں ہم بعد سجدے میں تھے، بعد رکوع میں تھے، انہوں نے حملہ کیا اور یہ کیا، اے اللہ کے نبی آپ آئے، لشکر جزار لے کر کے آئے اور خود بھی اس کے اندر آئے، تم دیکھیں قوت کے ساتھ۔ تو پیغمبر کی ذات نے کہا حملہ کرنا ہے، لیکن یہ راز میں رہے تاکہ حدود حرم میں اللہ کرے کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے اور مکہ فتح ہو جائے۔ سرکار نے مکہ مکرمہ کی تیاری شروع کر دی۔ اب تیاری کی تو پھر واقعے میں درمیان میں واقع آ گیا، حضرت عتاب نے حاتب ابن ابی بلتہ نے، انہوں نے مطلب کہ خط لکھ دیا مکے والوں کو، سرکار آ رہے ہیں حملہ کے لیے، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کا ذکر نہیں کرنا، انہوں نے ذکر کر دیا۔ یہ ایک واقعہ بھی درمیان پیش آ گیا۔ تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے بتلایا کہ ایک عورت کے ہاتھ میں انہوں نے خط دے دیا ہے قریش والوں کو بتلانے کے لیے۔ تو پیغمبر کی ذات نے فرمایا کہ تم صحابہ علیہ مردہ کو اور چند ساتھیوں کو بھیجا کہ چلتے جانا جب مقام آئے گا روضہ خاص، ایک جگہ کا نام ہے، جب اس مقام پر پہنچو تو اونٹنی سوار تمہیں عورت ملے گی، اس کے پاس حاتم کا خط ہے، اس خط کو لے کر کے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا عورت کو گرفتار کر کے لاؤ، وہ خط لے کر کے آ جاؤ۔ یہ پہنچتے گئے، دیکھو اللہ کے نبی کا کلام کیسا عجیب ہے، جاتے گئے بڑے تیز سواری کو لے کر، جب اس مقام پر پہنچے تو اونٹنی سوار عورت مل گئی۔ تو کہنے لگے خط نکال، لتخرجن الکتاب، کتاب کو نکال، خط کو نکال۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی فرمائے کہ تیرے پاس خط ہے، حاتم کا، تو کہہ رہی ہے نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی غلط خبر دے دے، نکال دے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تلاشی لینے میں پردے کا خیال نہ رہے، اس لیے تجھے چاہیے کہ نکال دے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے بالوں کے ڈونڈے میں سے نکال کے دے دیا، اور ایک آتا ہے کہ جو دھوتی باندھی تھی نا اس میں سے نکال کے دے دیا۔ تو بہرحال وہ خط لے کر کے آ گئے، پیغمبر کی ذات نے حاتم کو بلایا کہ ماں ہاتھا یا حاتم، اے حاتم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عمر فاروق کہنے لگے اے اللہ کے نبی معاملہ تو بعد میں کریں گے، پہلے جناب والا مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی گردن کو قلم کروں کہ جب جناب نے منع کیا تھا انہوں نے پھر کیوں کیا، ایسا خط کیوں لکھا؟ فرمایا اے عمر ٹھہرو، پہلے ان کی بات تو سن لو۔ حاتم نے کہا اے اللہ کے نبی آپ جلدی نہ فرمائیں، میری بات سنیں، میں اصل میں مکے کا رہنے والا باشندہ نہیں، تو میرے بچے وہاں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، اور اوروں کا رشتہ دار ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے جب آپ سے وعدہ کر دیا ہے کہ مکہ فتح ہوگا تو میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ مکہ فتح ہوگا، اس لیے مکہ نے تو فتح ہونا ہی ہے، اس لیے جناب مطلب کہ میں احسان کر دوں ان پر، تو احسان کرنے میں اسلام کا حرج کوئی نہیں، کیونکہ مکہ نے فتح ہونا ہے، اس اعتبار سے میں نے یہ لکھا۔ تو فرمایا حاتم نے سچ سچ کہہ دیا، حاتم نے ان کے بارے میں کلام نہ کرو۔ پھر آگے مباحثہ کچھ اس مقام پر آیا، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی ذات نے ایک جملہ فرمایا اے عمر تجھے پتہ نہیں کہ حاتم جنگ بدر میں شریک ہو چکے ہیں، اور جنگ بدر کے باروں میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ اے بدر والو آئندہ زندگی میں تم سے اگر کوئی گناہ بتقاضۂ بشریت ہوا، اگر کوئی گناہ ہوا تو گناہ تمہارے اس کارنامے کو نہیں مٹائے گا، یہ کارنامہ گناہ کو مٹا دے گا۔ اس لیے یہ بدر کے اندر شرکت کی ہے کہ یہ 28 پارے کے اندر اصل میں یہ مضمون اس مقام میں پوری صورت نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے عہد کو توڑا۔ تو ایک گروہ کون سا تھا جنہوں نے
عہد کو توڑا، اور خزا والوں پر بنو بکر والوں نے حملہ کیا، قریش والوں نے۔ ان کے بارے میں حکم ہے 4 جماعتوں میں سے، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تم نے مطلب کہ یہ جو مطلب کہ ذی الحجہ میں 10 تاریخ میں چونکہ اعلان ہوا تھا نا کہ آئندہ سال کوئی مشرک نہ آئے، یہ اذان من اللہ کا مانا یہ اعلان ہوا، تو اس کے بعد ان کے چونکہ وہ اشہر حرم باقی تھے نا، اب یہ ذی الحجہ کے بعد آخری مہینہ کون سا ہے؟ محرم، تو محرم مہینہ آخری ہے جو ان کا آخری، تو حدود حرم گزرے تو مطلب کہ یہ جائیں گے، تو گویا 10 محرم تک ان کے لیے مہلت دے دی گئی۔ اور بعض وہ تھے کہ جن سے اللہ تعالی یعنی معاہدہ کیا گیا تھا اور معاہدے کی تعیین تھی، ان کے 9 مہینے ابھی باقی تھے، بنو زمرہ والے اور بنو مجلد والے، ان سے کہا گیا کہ تم اپنی مدت پوری کرو، یہ 9 مہینے بنو زمرہ بنو مجلد والے۔ اور تیسری جماعت وہ تھی کہ جن سے معاہدہ تھا لیکن معاہدے کی تعیین نہیں تھی، اس کی مدت کی تعیین نہیں تھی۔ اور چوتھی جماعت وہ تھی کہ جن سے معاہدہ ہی کوئی نہیں تھا، نہ ترک تھا نہ ویسے تھا، یہ 4 جماعتیں تھیں۔ تو جو بنو زمرہ بنو مدرج والی ہے ان کو کہا 9 مہینے، مطلب کہ رمضان کے 10 تاریخ ہے جتنا بھی وہ 9 مہینے بنتے ہیں ان کو مہلت دی گئی۔ اور باقی جو تھے جن سے عہد تھا تعیین نہیں تھی یا جن سے عہد نہیں تھا ان کو کہا 4 مہینے تم زمین میں چل پھر لو، اس کے بعد اگر قبضے میں آؤ گے تو پکڑ آئے گی۔ اب یہ حضرت علی رحمہ نے نا ان 2 رکوعوں کو بیان کیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے ان 2 رکوعوں کے حل کرنے کے اندر، دل میرا مطمئن نہیں ہوتا تھا، اور جہاں تک میری محنت اور جہاں تک میرا بس میں تھا نا میں پوری محنت میں نے کی، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا، اسے کئی سال لگ گئے ان 2 رکوع کے حل کرنے کے لیے کہ چاروں جماعتوں کو ان آیتوں میں کس طرح کھپایا جائے، کس طرح کھپایا جائے۔ تو کہتے ہیں میرا یہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اب اگر کسی اور کے ذہن میں آسان تعبیر آ جائے یا ان 2 رکوعوں کے اور آسانی سے حل کرے سمجھے کہ نہیں تو میں ممنون ہوں گا اگر وہ اس کرے، لیکن میں نے اپنا پورا زور اس میں لگا دیا۔ اب اس لیے سنیے اس بات کو، اب آپ کو آیتوں کا بھی جوڑتے جائیں چاروں جماعتوں کو۔ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، اور عہد بلا تعیین کے تھا ہے جی تو 4 مہینے، اور عہد تھا ہی نہیں پھر بھی 4 مہینے، اور بنو زمرہ بنو مدلج والے جن سے 9 مہینے کا تھا ان کو 9 مہینے کا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ برات ہے ان مشرکین سے دستبرداری ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا، سو تم لوگ اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو، اور یہ جان رکھو کہ تم خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ بے شک آگے فرماتے ہیں کہ بے شک آگے اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کریں گے، اور آگے پھر اول کا ذکر آ گیا، اور اللہ رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں، بڑے حج کا معنی ہوتا ہے حج، اور چھوٹے حج کا معنی ہوتا ہے عمرہ۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ جو جمعے کے دن آئے وہ تو حج اکبر ہے، اور جمعے کے علاوہ یہ عوام کی تعبیر ہے، علماء کی اصطلاح میں یہ نہیں، حج ہے ہی اکبر اور عمرہ اس کے مقابلے میں حج اصغر ہے۔ اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کا رسول دونوں دستبردار ہوتے ہیں ان مشرکین سے، پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ وہی آ گیا جنہوں نے عہد کو توڑا تھا، اور اگر تم نے منہ موڑا تو یہ سمجھ رکھو کہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور ان کافروں کو ایک دردناک سزا کی ایسی خبر سنا دیجیے۔ آگے میں دوسرے گروہ کا ذکر آ گیا بنو زمرہ بنو مدرج والوں کا، ہاں مگر وہ مشرکین مستثنا ہیں جن سے تم نے عہد لیا تو انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے کو جو 9 مہینے باقی رہتے ہیں ان کی مدت تک پورا کر دو، واقعی اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آگے پھر پہلے کا تتمہ آ گیا، کچھ حصہ آ گیا، اور جب اشہر حرم گزر جائیں یعنی وہی نا آخری مہینہ ایک رہ گیا حرم کا،
جب گزر جائیں تو ان مشرکین کو آخری مہینہ مطلب کہ جہاں چاہو ان کو مارو، جہاں چاہو محرم کا مہینہ رہ گیا تو پکڑو ان کو باندھو اور داؤ گھاٹ کے موقعوں میں ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر یہ توبہ کر لیں شرک سے اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ 3 کام کریں گے تو رستہ چھوڑا جائے گا نا۔ اگر شرک سے توبہ کر لی اور نماز سے توبہ نہ کی اور نماز وغیرہ پڑھنے کا عہدہ نہ کیا یا زکوٰۃ دینے کا مطلب کہ معاہدہ نہ کیا تو ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا۔ اس سے یہ بعضوں نے مسئلہ نکالا ہے، علماء نے ائمہ میں اختلاف ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا کافر ہوتا ہے، نماز کا ترک کرنے والا، کیونکہ اگر یہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا رستہ چھوڑو، اور اگر 3 کام نہ کریں تو پھر رستہ نہ چھوڑو۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے۔ آگے بھی آیت آ رہی ہے، اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ کا طالب ہو، یعنی کہے جی میں آپ سے دین سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا پناہ دے دو، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا دین کیا ہے، تو آپ اس کو پناہ دے دیجیے تاکہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا کر کے آئیں۔ کیا سبحان اللہ، کیا انصاف اور کیا امن ہے۔ یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کا عہد اللہ کا نبی اور اس کے رسول کا نبی کیسے رہے گا مگر جن لوگوں نے سے تم نے مسجد حرام کا عہد لیا ہے، تو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو، یعنی وہی مطلب کہ بن زمرہ بن مدرج والے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور آگے پھر پہلے والے گروہ کی طرف آیت آ گئی، کیسے مطلب کہ یہ قابل رعایت ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا۔ یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں۔ انہوں نے احکام الہیہ کے عوض متاع نفع نافائدار کو اختیار کر رکھا ہے، سو یہ لوگ اللہ کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کا عمل بہت ہی برا ہے۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں نہ قرابت کا پاس کرتے ہیں نہ قول و قرار کا، اور یہ لوگ بہت ہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، پھر وہی آیت آ گئی، توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے کیا ہیں، اور اس میں نیا رنگ آ گیا، اس میں رستہ چھوڑ دو۔ یا رستہ چھوڑنے کی بات نہیں، اگر یہ 3 کام کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کا دین تمہارا دین ایک ہے۔ لیکن اگر شرک سے توبہ کر لیں اور نماز نہ پڑھیں تو تمہارے دینی بھائی نہیں، تو جب دینی بھائی نہیں تو ان کا دین اور ہوا اور تمہارا دین تو معلوم ہوتا ہے یہ مسلمان نہ ہوئے، یہ مسلمان، یہ ان کی دلیل ہے ان ائمہ کی، اس میں جن نے ذکر کیا کہ نماز کا ترک کرنے والا کافر ہو جائے۔ توبہ توبہ، تو قرآن مجید کی آیت بھی دیکھو نا کتنی زبردست ڈرا رہی ہے۔ سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے۔ ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر تان کریں تو تم لوگ اس قصد سے کہ یہ باز آ جائیں ان پیشوایان کفر سے لڑو، ان کی قسمیں نہیں رہیں، ان کی قسمیں نہیں رہی۔ اور تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، جیسے یہ خدا والوں نے اور رسول کے جلا وطن کر دینے کی تجویز کی، اور انہوں نے تم سے خود پہلے چھیڑ نکالی، پہلے انہوں نے اس مطلب کے امان کو توڑا۔ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں ان سے لڑو، ان سے لڑو۔ اللہ تعالیٰ
इनको तुम्हारे हाथों से अल्लाह इनको सजा देगा और इनको जलील करेगा, तुमको इन पर गालिब करेगा और बहुत से मुसलमानों के दिलों को शिफा देगा और इनके कुलूब के गैर को दूर करेगा और जिस पर मंजूर होगा अल्लाह ताला तवज्जो फरमाएगा। और अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले, बड़ी हिकमत वाले हैं। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ताला ने तुम्हारा तो इम्तिहान ही लिया। अल्लाह ताला ने उन लोगों को तो अभी देखा ही नहीं इम्तिहान के तौर पर जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हो और अल्लाह रसूल मोमिनीन के सिवा किसी को खुसूसियत का दोस्त न बनाया हो। और अल्लाह ताला को सब खबर है तुम्हारे सब कामों की। और बाकी ये नाज किया करते थे ना कि हम हाजियों की खिदमत करते हैं, बैतुल्लाह शरीफ के निगरान खिदमत करते हैं, इसलिए हम अल्लाह के प्यारे हैं, ये होगा। अल्लाह कहते हैं मुशरिकीन की ये लियाकत ही नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। ये जो बैतुल्लाह को आबाद कर रहे हैं इनका हक बनता नहीं, ये बैतुल्लाह की तौहीन कर रहे हैं इस हालत में जो खुद अपने कुफर का इकरार कर रहे हैं। इन लोगों के सब अमाल अकारत हैं और दोज़ख में वो लोग हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करना उन लोगों का काम है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाएं, नमाज की पाबंदी करें और ज़कात दें। इसी किस्म की आयतों के बारे में कहा गया था कि कादियानी चूंकि गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम को हक नहीं पहुंचता कि मस्जिद का मुतवल्ली बने, मस्जिद की मुंतजमा का और मस्जिद नाम रखा जाए तो उन्हें अपनी इबादत गाह का नाम मस्जिद नहीं रखना चाहिए। इबादत गाह रख लें, कोई और नाम रख लें कि मस्जिद सिर्फ मोमिनों का है। मस्जिदों का आबाद करना सिर्फ उनका काम है जो मोमिन है। मन आमन बिल्लाह, अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाए, नमाज कायम करे, ज़कात दे मोमिन और वजूद अल्लाह के किसी से न डरे। तो ऐसे लोगों के निस्बत तवक्को है कि अपने मकसूद तक पहुंच जाए। क्या तुम लोगों ने ये नाज करते थे ना हम ये हाजियों को पानी पिलाते हैं, क्या तुम लोगों ने हुज्जाज के पानी पिलाने को और मस्जिद हराम के आबाद रखने को उस शख्स के बराबर करार दे लिया जो कि अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान लाया हो और उसने अल्लाह के राह में जिहाद किया हो? ये लोग बराबर नहीं अल्लाह के नज़दीक। और जो लोग बेइंसाफ हैं अल्लाह ताला उनको समझ नहीं देता। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने तर्क वतन किया, हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद किया, वो दर्जा में अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े हैं और यही लोग पूरे कामयाब हैं। इनका रब इनको बशारत देता है अपनी तरफ से बड़ी रहमत, बड़ी रजामंदी और ऐसे बागों की जिनके महल्लात के नीचे इनमें दायमी नेमत होगी। इनमें यह हमेशा हमेशा को रहेंगी। बिलाशुबा अल्लाह के बाद बड़ा अजर है। और है ईमान वालों, ऊपर हिजरत का जिक्र आता है, हिजरत करो। अब आगे ये था कि हिजरत करेंगे तो बीवी छोड़नी पड़ेगी, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, अपने रिश्तेदार छोड़ने पड़ेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला कहते हैं सुभान अल्लाह, ऐ ईमान वालों अपने बापों अपने भाइयों को रफीक मत बनाओ अगर वो लोग कुफर को बमुकाबला ईमान के अजीज रखें। और जो शख्स तुम में से इनके साथ रफाकत रखेगा तो ऐसे लोग बड़े नाफरमान है। कैसी प्यारी अजीब अंदाज में आयत है, ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा कुंबा और वो माल जो तुमने कमाए हैं और वो तिजारत जिसमें ऐसी कमी और नकासी न होने का तुमको अंदेशा हो और वो घर जिनको तुम पसंद करते हो, अगर ये दुनियावी चीजें तुमको अल्लाह से और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा प्यारे हो तो तुम मुंतजिर रहो यहाँ तक अल्लाह ताला अपना हुक्म भेज दे, यदि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। अल्लाह ताला बेहुक्मी करने वालों को, बेहुक्मी वाले लोगों को उनके मकसूद तक नहीं पहुंचाता। इसके बाद आगे ग़ज़वे तबूक का जिक्र आ गया, ग़ज़वे तबूक का जिक्र आ गया। अब ग़ज़वे तबूक सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये जो है ना रूमी बादशाह, उसने इरादा किया मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई का और अपने लश्कर को जमा करेगा तबूक में।
جو ان کے سرحد کا علاقہ ہے نا اس مقام پر جمع کرے گا اور وہاں سے مدینہ منورہ پہ حملہ کرے گا۔ تو سرکار نے فرمایا بجائے اس کے کہ وہ حملہ کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم حملے میں فیل کر دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں قحط کا زمانہ، گرمی شدید اور پھل پکے ہوئے کھجوریں پکی ہوئی اور قحط پڑا ہوا، ایسی حالت کا کہ نکلو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے قریب لشکر کو لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک لیا، وہ نکلے۔ اب اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ اب اس میں پھر 6 جماعتیں جو ہے نا، 6 جماعتوں کا ذکر اس مقام پر آگے وہ ذکر آئے گا، 6 جماعتوں کا، کہ بعض تو وہ تھے جو خوشی سے چل پڑے اور بعض وہ تھے جو تردد کے ساتھ چل پڑے اور بعض وہ تھے جو معذور تھے اور بعض وہ تھے جو معذور بیمار وغیرہ نہیں تھے اور بعض وہ تھے جو انہوں نے سستی کے بنا پر کاہلی کے برابر کیا اور بعض منافق تھے جو جاسوسی کا کام لینے کے لیے اس سفر کے اندر شریک ہوئے۔ یہ 6 گروہوں کا ذکر یہ آ رہا ہے اس واقعے کے اندر۔ تم کو خدا تعالیٰ نے بہت موقعوں میں غلبہ دیا اور حنین کے دن بھی یہ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں مطلب کہ ایک وادی ہے، جبکہ تم کو اپنے بجما کی کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی، اتنی تیروں کی بارش انہوں نے جھاڑیوں میں چھپے تھے، اچانک حملہ کر دیا اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹ دے کر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مومنین پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی ملائکہ، اور کافروں کو سزا دی اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ جس کو چاہے حجی توبہ نصیب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے۔ تو جہاں ذرا بھی غرور آ گیا نا، غرہ آ گیا، وہی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا کہ اے ایمان والو، مشرک لوگ میرے ناپاک ہیں، یہ نہیں کہ ان کو ناپاکی لگی ہوئی ہے، جس کو ناپاکی لگی ہو اس پر جیم کی زیر آتی ہے، نجس ہوں، اس پر ناپاکی لگی ہے۔ اور ایک ہے عین نجاست، عین نجاست اس کو مطلب کہ نجس کہتے ہیں، مشرک میرے ناپاک ہیں، سو یہ لوگ اس سال کے بعد مسجد حرام کے بعد نہ آنے پائیں۔ اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو، سرکار نے دیکھو نا بنو زمرہ بنو مدرج والے بھی 9 مہینے میں فارغ، تاکہ آئندہ سب سرکار حج کے لیے آئے تو ایک مشرک بھی اس حدود حرم کے اندر باقی موجود نہ ہو۔ اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو کہ یہ چلے جائیں گے تو سارا کاروبار تو مطلب کہ ہمارے اس علاقے میں ہندو ہی کیا کرتا تھا، اگر یہ پاکستان میں چلا گیا تو کاروبار کیسے چلیں گے، اسی انداز کا وہاں کے ہندو کے بارے میں ان کا خیال تھا۔ اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو خدا تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے گا محتاج نہ رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اہل کتاب جو کہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قیامت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حرام بتلایا ہے، نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر رعیت بن کر کے جزیہ دینا منظور کر لیں۔ تو معلوم ہے کافر رہ کر کے ہمارے ملک میں رہ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کلمہ پڑھ کے میں تجھے زندہ رکھوں گا ورنہ تجھے ماروں گا، نہیں، اگر جزیہ دے کر کے کوئی کافر رہے اور کفر کی حالت میں رہے، اپنے عبادت گاہیں بھی بنائے، ان میں بھی رہے، تو ان کے جان و مال کی حفاظت مسلمان اسی طرح کریں گے حکومت مسلم جیسا اپنے مسلمانوں کی رکھی جاتی ہے۔ اور یہود نے کہا عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کا قول ان کے منہ سے کہنے کا ہے، یہ بھی انہی لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں بیان کیا تھا نا کہ جب یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا وہ اللہ عیسی ابن مریم بیٹے ہیں، تو دل چاہتا ہے تراویح سناتے سناتے تھوڑی سی بند کر کے 2-4 ان کو سنائیں پھر آگے جائیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ ایسا نہیں، میں تمہاری ترجمانی کرتا ہوں تو تراویح جاری رکھو۔ تو درمیان میں کیا کہ قاتلہم اللہ،
اللہ ان کو ہلاک کرے یا کدھر الٹے جا رہے ہیں. اب ترجمانی کر دی. انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا رکھا ہے. کیا مانا کہ جو یہ حکم اللہ نے اس چیز کو حلال کیا، انہوں نے حرام کیا، حرام کر لیا. اللہ نے حرام کیا، علماء نے پیروں نے حرام کیا، انہوں نے حرام کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، کہ یعنی حضرت عدی نے کہا، عدی ابن حاتم نے، اے اللہ کا نبی میں تو نصارہ کا عالم ہوں، تو یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور پیروں کو خدا بنا لیا تھا، تو ہم نے تو کوئی خدا نہیں بنایا تھا. تو پیغمبر کی اجازت نے کہا اے عدی کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ ایک چیز کو حلال کہتے تمہارے عالم اس کو حرام کہتے، تو کیا تم حرام نہیں سمجھتے تھے؟ یا اللہ نے ایک چیز کو حرام کہا، تمہارے علماء اور پیروں نے حلال کہا، تو کیا حلال نے کہا؟ یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے. انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی سمجھے گئے. حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا ہے فقط ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے. وہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بدون اس کے کہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے مانے گا نہیں. وہ کافر لوگ کیسے ناخوشنو نہ ہو. سبحان اللہ، سارے عالم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اسلام نہ ہو. وہ اللہ ایسا ہے، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر کے بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے. کو مشرک کیسے ہی ناخوش ہو. اب ایک دور آیا نا کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں بھی کس کے قبضے میں آ گئی، اور ساری دنیا پر انہی کی حکومتیں تھی نا، تو ان کے قبضے میں آئی تو گیا ساری دنیا پر اسلام غالب آ گیا، ساری دنیا پر اسلام غالب آ گیا. اور آگے اے ایمان والو، یعنی اکثر سمجھے کہ احبار اور رہبان لوگوں کے، یعنی ان کے علماء اور ان کے پیر لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے باز رکھتے ہیں، روکتے ہیں. تو جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں انہی سونے کو اور چاندی کو تپایا جائے گا. پھر ان سے لوگوں کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں، ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا. یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے تو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ سکو. اب دیکھو نا ہمارے ملک میں یعنی کروڑوں فتیے، اربوں فتیے، اربوں فتیے بھی ہیں، اور یہ 40واں حصہ ہر سال ان کو زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے. اور نہ دینے والا گویا کافر ہے، نہ دینے والا گویا. جن سے جہاد بھی کیا گیا، وہ بکر صدیق نے جہاد بھی جن سے فرمایا. مطلب کہ اگر یہ 40 کھرب والا ہر سال میں 1 کھرب دے گا، 40 ارب والا 1 ارب دے گا، 40 کروڑ والا 1 کروڑ دے. آپ مجھے بتلائیں اس کی مسجدیں بن سکتی ہیں؟ نہیں. سڑکیں بن سکتی ہیں؟ نہیں. اس کی آپ اور عمارتیں کو بنائے نہیں بن سکتی. یہ صرف غریب کا حق ہے جو غریب کو مالک بنا کر اس کو دیا جائے گا، جو زکوٰۃ ادا ہوگی مالک بنا کر دیا جائے گا. تو اگر غریب کو یہ مال اتنے امیروں کا اگر زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو کیا ہمارے معاشرے میں، ملک میں کیا کوئی غریب باقی رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں. ہمارا اسلامی نظام کتنا پیارا نظام ہے، لیکن کوئی عمل تو اس پر کرے نا. اس کی مثال ایسی ہے، حضرت میں کرتے تھی کہ جیسے سر پر ہمارے ٹوکرا ہو اور ٹوکرے پہ پراٹھے رکھے ہوئے ہوں اور در بدر پھر رہا ہے، ہائے مجھے ٹکڑا دے دے، ہائے مجھے سوشلزم کا ٹکڑا دے دے، سوکھا ٹکڑا دے دے. اللہ کا بندے تیرے سر پر تو پراٹھے ہیں اور تو سوکھا ٹکڑا مانگ رہا ہے. اسلامی نظام کی برکتیں. اور جب یمن میں وہاں
کے مطلب کہ گورنر نے جب یہ دارالخلافہ میں زکوٰۃ کا مال بھیجا تو امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں کہ جس علاقے کے امیروں سے زکوٰۃ لی جائے اسی علاقے کے غریبوں کا پہلے حق ہے کہ ان کو دیا جائے، الا یہ کہ کوئی رشتہ دار اگر دوسرے علاقے کے اندر رہتا ہو تو تم نے وہاں سے زکوٰۃ کا مال ادھر کیوں بھیجا؟ تو کتاب الاموال میں جو ابو عبیدہ کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مجھے یہ حدیث معلوم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن سارے یمن کے علاقے کو ڈھونڈ مارا، یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، یہاں دینے والے تو ہیں۔ یہ اسلامی نظام کی برکت کی وجہ سے اللہ نے یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دکھلایا۔ تو بار اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے۔ آگے باتیں یقیناً یہ جو تم نے یہ مال جمع کیا یہ وہی ہے، اب چکھو اپنے جمع کرنے کا مزہ، اسے کنز کہتے ہیں، اور کنز وہ مال ہوتا ہے جس میں زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ یقیناً شمار مہینوں کا مطلب کہ 12 مہینے اشور سے ہے جی کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک ہے جی احکام شریعہ کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں قمری۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے ان میں 4 خاص مہینے ادب کے ہیں، وہی ذوالقعدہ کا، ذوالحجہ کا، محرم کا اور رجب کا۔ 3 تو پیدر پہ ہے اور رجب کا ذرا الگ تھلگ۔ یہی دین مستقیم ہے کہ تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان مشرکین سے سب سے لڑنا جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور یہ جان رکھو اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ ہٹا دینا، یہ کبھی ایسا کرتے تھے نا کہ مطلب کہ محرم میں جنگ ہو رہی ہے اور محرم میں جنگ تو حرام ہے، تو کہتے تھے کہ یہ مہینہ جو نا محرم کا، اس کو ہم محرم کا نہیں سمجھتے، اگلے مہینے کو کہہ دیتے ہیں محرم، تو اس میں مطلب جنگ نہیں کرے گے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ 12 مہینے میں 4 مہینے تو پورے کر لیتے کہ جن میں جنگ نہ ہوتی، لیکن ان کو جگہ سے بدل دیتے، محرم کی جگہ پر نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا۔ اسی طرح مہینے بدلتے رہے۔ سرکار کا معجزہ ہے کہ جب سرکار کا دور آیا اس دور میں ذوالحجہ کے مہینے میں مطلب کہ حج ذوالحجہ کے مہینے میں ہوا اور سارا پھر آ کر اپنی جگہ پر آ گیا، اس کا ذکر آ گیا۔ یہ ہٹا دینا مہینوں کا کفر میں اور ترقی ہے جس سے کفار گمراہ کی جاتے ہیں کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے نا 4 ان کی گنتی تو پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کیے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں۔ ان کی بدعمالیاں ان کو اچھی مستحسن معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہاں سے وہ غزوہ تبوک کا قصہ اس مقام پر وہ شروع ہو رہا ہے، جس کے بارے میں پھر وہ 6 جماعتوں کا ذکر میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے کیا تھا۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم لوگوں کو کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو، چلو تبوک کی طرف، تو تم زمین کو لگے جاتے ہو؟ ہے جی کیا تم نے آخرت کے عوض دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیاوی زندگی کا نفع تو کچھ بھی نہیں ہے جی، بہت قلیل ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت سزا دے گا، ہلاک کرے گا، اور تمہارے بدلے دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور تم اللہ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے۔ اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، اور ہجرت والے سفر میں آپ جا رہے تھے جبکہ 2 آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے ابو بکر سے کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرنا، یہ نہیں کہا کہ خوف نہ کرنا۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا اور غم ہوتا ہے محبوب کا۔ غم کس کا ہوتا ہے؟ تو انہیں اپنا فکر تھا یا انہیں سرکار کا فکر تھا؟ انہیں سرکار کا فکر تھا کہ غم نہ کرنا ہے جی، یقیناً اللہ ہمارے ہمراہ ہے۔ یہ نہیں کہ میرے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی ہے، جیسا 6 پارے میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرا رب میرے ساتھ بھی ہے، یہ ہے جی ہمارے ہمراہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی تسلی نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت دی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات نیچی کر دی اور اللہ
اللہ کا بول بالا رہا اس مقام پر مطلب کہ غار میں داخل ہوئے اور بعد میں کبوتری نے انڈے دے دیے اور مطلب کہ وہاں جالا مکڑی نے کر دیا تو جالے نے مکڑی کے وہ کام کیا کہ بڑے بڑے پہلے بھی وہ کام نہ کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں. نکل پڑو تھوڑے سامان سے یہ زیادہ سامان تھے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین رکھتے ہو. اگر کچھ لگتے ہاتھ ملنے والا ہوتا نا, یہ تو اتنی دور جانا تھا اور سفر بھی معمولی سا ہوتا تو یہ لوگ ضرور, اب یہاں سے منافقوں کے احوال کا ذکر چل رہا ہے, یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گی کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی تھی رہنے کی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو آپ معلوم نہ کر لیتے. تو جو لوگ اللہ پر قیامت کے دن پر مطلب کہ ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے رخصت نہ مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے. البتہ وہ لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے حیران ہیں. آگے اس کا قرینہ کیا ہے, اگر وہ لوگ چلنے کا پہلے سے ارادہ کرتے تو اس کا کوئی سامان تو درست کر دینا, لیکن انہوں نے سامان ہی کوئی نہیں رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند ہی نہیں کیا, اس لیے ان کو توفیق نہیں دی اور یوں کہہ دیا اب آج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہیں ڈرے رہو اور اگر یہ لوگ تمہارے شامل ہو جاتے تو سوائے اس کے کہ اور گناہ فساد کرتے اور کیا ہوتا اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے. تو اکثر منافقین تو مدینہ میں رہ گئے اور بہانے بنائے کہ ہمارا یہ ضرورت ہے یہ, لیکن اب بھی ان میں تم میں کچھ جاسوس بھی ہیں اور 6 جماعتیں میں نے کہا تھا نا, اور تم میں ان کے کچھ جاسوس بھی موجود ہیں اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب سمجھے گا. انہوں نے تو پہلے بھی فتنہ پردازی کی فکر کی تھی اور آپ کے لیے کارروائیوں کی الٹ پھیر یہ کر ہی رہے تھے یہاں تک کہ سچا بات آ گیا. یعنی احد میں انہوں نے کیا تھا اور اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگواری گزرتا رہا اور ان میں بعض شخص وہ ہے. اب دیکھو عجیب بات ہے, کہتے ہیں ان میں ایک شخص تھا جد بن قیس. تو جد بن قیس کہنے لگا اے اللہ کے نبی, اے روتے روتے اے اللہ کے نبی میرے اوپر رحم کریں, اے اللہ کے نبی میرا مزاج ہے عاشقانہ, میرا مزاج ہے اور رومی عورتیں آپ کو پتہ ہے کتنی حسینہ ہوتی ہیں تو میں تو ان پر قربان ہو جاؤں گا, لٹو ہو جاؤں گا, اس لیے مجھے فتنے سے بچا لیں, مجھے فتنے. اور اصل نیت کیا ہے تاکہ جہاد میں شرکت کا موقع نہ ملے ان میں سے. تو باتیں کہتے ہیں ان میں سے بعض شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو اجازت دے دیجیے تو مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے, میں تو فتنے پڑ جاؤں گا. خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پہلے پڑ گئے جبکہ انہوں نے اللہ کے حکم, اللہ کے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی. یقیناً دوزخ ان کافروں کو گھیرے گی. اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب غم ہوتی ہے, اگر آپ پر کوئی حادثہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی سے اپنے اختیار کا پہلے ہم نے اختیار کر لیا تھا اور وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. آپ فرما دیجیے ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے وہی ہمارا مولا ہے, ہمارا مالک ہے اور اللہ کے تو سب مسلمانوں کو سب کام سپرد کر دینے چاہیے. آپ فرما دیجیے تم تو ہمارے حق میں 2 بہتریوں میں سے ایک بہتری کا منتظر ہو. وہی بات میں نے کی تھی نا کہ اگر نہ مرے تو غازی اور مر گئے تو شہید. تم تو 2 اچھی چیزوں میں سے ایک چیز کا عملی مطالبہ کرتے ہو اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے, سو تم انتظار کرو ہم تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں. اور آگے جد بن قیس نے کہا جو ہے جی آپ فرما دیجئے کہ تم خوشی سے خرچ کرو. وہ کچھ مال لے کر کے آیا کہ میرا مال
آپ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے کسی طرح یہ مال قبول نہیں ہوگا، بلا شبہ تم عدول حکمی کرنے والے یہ لوگ ہو۔ اور آگے مت ہیں اور ان کے خیر خیرات قبول ہونے سے اور کوئی چیز وجود اس کے رکاوٹ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اندر منافق ہے نا، دل میں تو ایمان ہے نہیں، مگر ہارے جی سے بڑے سست ہارے جی سے، اور خرچ بھی نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ۔ سو ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگانی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر کی حالت میں نکل جائے، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں کے ہیں، حالانکہ وہ تم میں کے نہیں ہے، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں، سمجھے، اس لیے بات اس طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں کا اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر چل دیتے۔ اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر کام کرتے ہیں، جیسے ذوالخویسرہ ہے نا، ذوالخویسرہ نے پیغمبر کی ذات سے کہا تھا اعدل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انصاف کیجیے۔ آپ یہ اس طرح سے تقسیم کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کا بھی اللہ کے بندے میں اگر انصاف نہیں کروں گا، نبی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سو ان صدقات میں سے ان کو اگر زیادہ مل جاتا ہے نا تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر ان صدقات میں سے ان کو نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نئے نئے ایمان لائے ہوتے تھے نا، ان کی دل جوئی کے لیے ذرا ان کو زیادہ دے دیتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ اس کا ذکر آتا ہے، اس پر یہ اطلاع کر، اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ ان کو اللہ نے اس کے رسول نے دیا تھا، اور یوں کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے دے گا اور اس کے رسول دیں گے، ہم اللہ ہی کی طرف مطلب کہ دعوت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے مطلب کہ زکوٰۃ کا ذکر آ گیا۔ صدقات تو صرف حق ہے جی، غریبوں کا 8 مصرف ہے، اور محتاجوں کا اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہے ان کا، اور جن کی دلجوئی کرنا ہو ان کا، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی میں اور جہاد میں اور مسافروں میں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ نبی کو ایذائیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہر بات کان دے کر کے سن لیتے ہیں۔ آپ ان کو فرما دیجئے کہ وہ نبی کان دے کر تو وہی بات سنتے ہیں جو تمہارے حق میں سمجھے کا نہیں خیر ہے، کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین کا یقین کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے حال پر مہربانی فرماتے رہے جو تم میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے ہیں ان لوگوں کے لیے دردناک وہ سزا ہوگی۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسے شخص کو سمجھے کہ دونوں کو ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی، اللہ ہمیں بچائے۔ منافق لوگ اس سے اندیشہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جن کو منافقین کے اندر کی معافی ضمیر پر اطلاع دے دے۔ آپ فرما دیجیے اچھا تو تم استہزاء کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے ہو۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبی کر رہے تھے، ہم تو مشغلہ۔ آپ کہہ دیجیے کہ کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے ہوئے یہ بات کر رہے تھے؟ تم اب عذر مت کرو، تم تو اپنے کو مومن کہہ کر کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم میں بعض کو چھوڑ بھی دیں تو ہم بعض کو تو سزا ہم دیں گے۔ اور آگے متیں بس وہ اس کے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک طرح کے ہیں کہ بری بات کی تعلیم دیتے ہیں، اچھی بات سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے۔ انہوں نے خدا کا خیال نہ کیا، خدا نے ان کا خیال نہ کیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی سرکش ہیں۔ اللہ
تعالیٰ نے منافق مردوں منافق عورتوں اور کفر کرنے والوں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔ تمہاری حالت ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، جو شدت قوت میں اور کثرت مال و اولاد میں تم سے بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا، تو تم نے بھی اپنے حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے جیسا وہ لوگ گھسے تھے، اور ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع گئے اور وہ لوگ بڑے نقصان میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو ان کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم، اہل مدین اور الٹی ہوئی بستیاں، کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صاحب نشانیاں لے کر کے آئے، سو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے ہی کرے، اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے، قدرت والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے محلات کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا وعدہ جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان ہوگا کہ رضا بھی ملے گی دیدار کے بعد، پہلے دیدار ہوگا پھر رضا کا پروانہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہ ہے بڑی کامیابی جس کے پیچھے لوگوں کو جانا چاہیے۔ اے عظیم الشان پیغمبر، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور جہاد میں ان پر سختی کیجیے، بعد میں تبلیغ میں تو نرمی چاہیے، حکمت چاہیے، لیکن جہاد میں سختی چاہیے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کی، وہ لوگ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جب واپسی میں آ رہے تھے نا، تو درمیان میں ایک پہاڑی کا ایک درہ ایک مقام پر آتا تھا کہ اس میں مطلب کہ بڑا فاصلہ تھا، نیچے گرنے کی وہ جگہ تھی، تو انہوں نے 10 آدمی 12 آدمی یہ کافروں کے وہاں کھڑے ہو گئے کہ جب سرکار یہاں سے گزرے گے نا تو دکھا دے دیں گے، تو دکھا دے کر پہاڑی سے نیچے گرا دیں گے، سرکار کو شہید کر دے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، ان کو پتہ چل گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا بھی گیا، پھر ان کو جا کر کے بلایا اور ان کو ذکر کیا، وہ خاص قسم کھا گئے کہ ہم نے نہیں کیا۔ اس واقعے کا ذکر ہے، وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کی تھی اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، منافق ہے نا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ دیا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اور اس کے رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے، اور باتیں ان میں جن کے بارے میں ذکر آتا ہے نا، یہ جلاس بھی تھا اور لوگ بھی تھے، سمجھے کہ نہیں، ان کو اللہ کے نبی نے ان کا بڑا قرضہ بھی ادا کیا تھا، وہ بھی ان شریروں میں وہ بھی داخل تھا۔ سو اگر توبہ کر لیں، اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اور یہ سالبہ بن حاتب ہے نا، ان نے آئے، اے اللہ کا نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے مالدار کر دے۔ کہا اے سالبہ، مالدار ہونے کی دعا نہ کر، تیرے لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو فتنے میں پڑ جائے گا۔ اللہ کا نبی نہیں، میں غریبوں کی مدد کروں گا۔ میں یہ سرکار نے دعا کر دی تو ان کا مال بڑھ گیا، مال بڑھا تو مدینہ منورہ میں اس کی بکریاں جو تھی نا وہاں ذرا کم ہو گئی، تو ذرا باہر جانا پڑا، تو باہر گیا تو پہلے تو کچھ نمازوں میں بھی سستی کی، اب جمعے کی نماز کو بھی ترک کرنا شروع کیا، اتنا مطلب کہ بکریاں جمع ہو گیا، اس پر کرنے لگے۔ تو جب
ایک زکات لینے کے لیے یہ لے گیا نا وہاں اتنے بکروں میں سے اتنا بکرا زکات کا دے تو کہنے لگے یہ تو ایک خراج ہے، یہ تو ایک مطلب کہ چٹی ہے جو کافروں پر لی جاتی ہے، تو کیا میں مطلب کہ زکات کو انکار کیا؟ پیغمبر کی ذات کو جب پتہ چلا فرمایا یا وہی سالبہ، اور سالبہ ہلاک ہو جائے، سالبہ ہلاک ہو گیا، یا کتنا افسوس، یا وہی سالبہ ہائے افسوس کہ سالبہ نے کیا کر دیا۔ اب یہ ذکر کیا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ان میں بعض آدمی ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمائے ہم خوب خیرات کریں گے اور ہم خوب نیک نیک کام کیا کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے نبی کی دعا سے دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور روگردانی کرنے لگے، اور وہ تو روگردانی کی عادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق کر دیا جو خدا کے پاس جانے کے دن تک رہے گا۔ یہ جو لفظ ہے نا، ایسا نفاق کیا کہ خدا کے یہاں پہنچنے تک رہے گا، تو معلومات توبہ کی ان کو توفیق نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے وعدہ میں خلاف کیا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے دعوی ایمان میں۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز، ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور علامت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی ذات نے ترغیب دی کہ چندہ دو، تو بعض بیچارے غریب تھے نا، روپیہ کمایا تو چمنی آ کر کے دے دی، اور بعضوں نے مطلب کہ بہت زیادہ جو غنی تھے زیادہ مال دیا۔ تو ہر طرح یہ اعتراض کریں تو زیادہ لائقہ دیکھو نا ریاکار آ جائے دکھلاوے کے لیے، اور جو کم لائے دیکھو یہ اس میاں میٹھو کو بھی مطلب کہ سوجی ہے کہ میں بھی چمنی دے دوں بھی، چمنی دینے کے مطلب کہ کیا بات ہے کہ چمنی تو جو تھوڑا لائے اس کا بھی مذاق اور جو زیادہ کرے ان کو کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کو بجز محنت و مزدوری کے کچھ میسر نہیں ہوتا ہے کہ چمنی ہوئی یعنی ان سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسخر کا بدلہ دے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ مطلب کہ اس مقام پر وہ ذکر آ رہا ہے نا، ابی ابن یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، ان کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر کی ذات نے نماز جنازے کے پڑھانے کی تیاری کی، اور کرتا غزوہ بدر میں نا جب حضرت عباس گرفتار ہو کر گئے تھے نا تو بڑے لمبے قد کے تھے، ان کو کرتے کی ضرورت تھی تو کرتا کسی کا فٹ نہیں بیٹھتا تھا، تو یہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹھتا تھا، تو عبداللہ ابن ابی سے سرکار نے کرتا لیا یا اس نے دیا حضرت عباس کو، تو اس کے بدلے میں نا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ کوئی اکرام کروں، میں مغفرت کی دعا مانگ لوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ خواہ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر، اور ان کو اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگوار ہوا۔ کہنے لگے تم گرمی میں مت نکلو، اتنی گرمی میں اتنی دھوپ کا صبر، قحط کا زمانہ، کھجوریں پک رہی ہیں درختوں پر، آپ کہہ دیجیے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے۔ کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے تو تھوڑے دنوں ہنس لیں، بہت دنوں روتے رہیں گے ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ تو اگر خدا تعالیٰ آپ کو ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے پھر یہ لوگ چلنے کی اجازت مانگے تو آپ یوں کہہ دیجیے کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ اب نہیں چلو گے، نہ میرے ہمراہ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے، تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو، ان لوگوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جانے والوں کے لائق ہے۔ اب یہ وہی واقعہ آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا۔ سید
سیدنا عمر فاروق آگے بڑھے اور کپڑے مبارک کو قمیص مبارک کو پکڑا کہ اللہ کا نبی اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا لیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں آپ تو استغفار کریں یا نہ کریں 70 بار بھی استغفار کریں گے تو میں نے نہیں بخشنا، تو سرکار کی رحمت کے قربان جائیں، فرمایا میں 70 سے بھی زیادہ کر دوں گا، میں 70 سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ اس احسان کا بدلہ دینا تھا۔ اور اندر کی بات یہ تھی کہ ساری دنیا جانتی تھی، منافقین جانتے تھے یہ منافقوں کا سردار ہے، اس نے جتنی پیغمبر کی ذات کو ہماری جماعت نے تکلیفیں دی ہیں کسی نے دی، لیکن اللہ کا نبی مطلب کہ اتنا معاملہ کر رہا ہے، نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اور قبر میں دفنانے میں ساتھ شریک ہو رہا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو تقریباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 10,000 کے قریب ان کی قوم کے لوگ ایمان لے آئے، یعنی سرکار کے ان اخلاق کو دیکھ کر کہ ہم نے تو اتنی زیادتی کی اور یہ ہمارے ساتھ یوں پیار کرتے ہیں، اس حکمت کو عمر فاروق نہ سمجھے، اور ان میں کوئی مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھی، نہ اس کی قبر پر تعظیم کے لیے اکرام کے لیے کھڑے ہوں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت کفری میں مرے، اور ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ کو صرف یہ منظور ہے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کا دم حالت کفری میں نکل جائے۔ جب کبھی کوئی ٹکڑا قرآن کا اس مضمون میں نازل کیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کا ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں کے قدرت والے آپ سے رخصت مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی جس سے وہ سمجھتے نہیں یہاں، لیکن رسول اور آپ کے ہمراہی میں جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ کریں گے، یہ ہے اصل کامیابی۔ اور اوپر تھا مدینہ اور کچھ اوپر تھا نا مدینے والوں کا ذکر، اب بعض جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے ان کا وہ آئیں گے اور ادھر کریں گے کہ یہ ادھر تھا اس لیے ہم جا نہ سکے، اور کچھ بہانہ بعض منافق لوگ دیہاتیوں میں سے آئے تاکہ ان کو اجازت مل جائے، اور جنہوں نے خدا سے اور ان کے رسول سے بالکل ہی جھوٹ بولا تھا وہ بالکل ہی بیٹھ رہے۔ ان میں جو کافر رہیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ آگے وہ 6 جماعتوں میں سے اب 11 کم طاقت لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، واقعی میں تو بیچارے بیمار ضعیف ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر نہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کو میسر نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ خلوص رکھیں۔ ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا الزام نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں، نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دے دیں، لمبا سفر ہے بغیر سواری کا تو نہیں ہوگا، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس میں میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، ہائے ہم محروم رہ گئے اس غم میں کہ ان کو خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں۔ بس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ 11 پارے میں 5 رکوع تک یہی مضمون چلتا چلا رہا ہے، باقی اور گروہوں کا ذکر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ الحمدللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کی راضی ہو جائے، جیسا آپ کی شان ہے راضی ہو، جیسا آپ کی شان ہے راضی ہو، جیسا آپ کی شان۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی امت کے لیے مانگی سارے عالم کو دے دو، جن شروں سے پناہ پکڑی اس سے یا اللہ ہمیں بناؤ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی مرادیں حاجتیں پوری فرماؤ، بیماریاں دور فرماؤ، اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔